ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے گھر میں گئے، 3 دفعہ اجازت مانگی تو واپس چلے گئے، اور تھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بات چیت سے فارغ ہوئے تو کہا دیکھو کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر وہ تو واپس جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو لے کے آؤ، وہ جا کے ان کو لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا واپس میں اس لیے چلا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ سلام کرو، اگر جواب نہ دیں تو واپس چلے جاؤ۔ اب جیسے کسی کے گھر جاؤ آج کل 3 دفعہ بیل دو، اگر کوئی بیل کا لیے نہ آئے تو واپس چلے جاؤ، بیل نہیں ہے تو دروازہ نوک کرو، اور اگر قریب گھر ہے، پاس ہی پردہ ہی لگا ہوا ہے تو کھانسی کرو یا پھر سلام کرو، آواز نہیں آ رہی اندر سے، واپس چل جاؤ، ٹھیک ہے۔ ساری یہ باتیں اس طرح ہیں کہ یہ ہے طریقہ لوگوں کے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں واپس چلا گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو، اس حدیث کے لیے گواہ لاؤ۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ لوگ اپنے پاس سے حدیثیں بنا لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جھوٹی حدیث گڑی وہ جہنم میں جائے گا، تو بھئی اس کا تم گواہ لاؤ، میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی۔ وہ نا اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے۔ اب وہ جو اپنے قبیلے کے پاس گئے نا، تو ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم میں سے سب سے جو چھوٹی عمر کا لڑکا ہے نا اس کو لے جاؤ، اسے بھی پتہ ہے یہ حدیث۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ۔ اب جب وہ گواہ لے کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ 3 دفعہ، اسی آیت کی انہوں نے وضاحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ طریقہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 دفعہ کسی کے گھر جا کے اجازت لو، نہیں مل رہی تو واپس چل جاؤ، تو برا بھی نہ مناؤ۔ تو انہوں نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تم تو تجارت میں ہی پڑے رہے، تمہیں موقع ہی نہ ملا کہ اتنی حدیث کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو تو ہمارے علاقے کے، ہمارے قبیلے کے بچہ جانتا ہے، جن کو شوق ہوتا تھا نبی، آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، وہ کب اٹھتے ہیں، کب جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، بس انہیں شوق تھا ہر چیز پتہ چل جائے مجھے۔ وہ کہتے تھے میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھوں، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیٹھ کے انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور اس لیے اتنی احادیث ان سے ہیں کسی اور سے نہیں جتنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اللہ